بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا طریقہ ہے اور بچے کے کان میں اذان کب دی جائے گی؟ پہلی بات یہ ہے کہ بچے کے کان میں اذان اس وقت دی جائے گی جس وقت بچہ پیدا ہوگا۔ پیدا ہونے کے فوراً بعد یعنی اس کو نہلایا جائے، پاک صاف کیا جائے، صاف کرنے کے بعد جو ہے پہلا کام اس کے کان میں اذان دی جائے۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن بن علی کے کان میں نماز جیسی اذان دیتے ہوئے سنا جس وقت حضرت فاطمہ نے ان کو جنم دیا۔ تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو پہلا کام اس کے کان میں جو ہے اذان دی جائے گی۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی کی ولادت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں ان کے اقامت کہی۔ تو ان روایتوں سے، ان دلائل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہو اس کے بعد جو ہے پہلا کام اس کے کان میں اذان دی جائے۔ نمبر 2 پر سلف صالحین کا بھی یہی طریقہ ہے۔ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ اس کے دائیں کان میں اذان دیتے اور بائیں کان میں اقامت کہتے۔ تو جیسے ہی بچہ پیدا ہو پہلے اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اب اذان دینے کے لیے آیا امام کو لانا ضروری ہے، مؤذن کو لانا ضروری ہے یا خود بھی دے سکتے ہیں؟ تو اذان کے لیے کسی امام، کسی مؤذن کی ضرورت نہیں۔ گھر کا جو فرد جس کو اذان آتی ہے، جو اذان کہہ سکتا ہے، وہی آدمی بچے کے کان میں اذان کہے گا۔ اب اذان کون سی کہی جائے گی؟ اذان جو ہے عام حالات والی جو اذان ہے وہی کہی جائے گی، یعنی ظہر، عصر، مغرب، عشاء والی جو اذان ہے وہی اس کے کان میں کہہ دی جائے۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ آیا کھڑے ہو کر اذان دی جائے گی یا بیٹھ کر اذان دی جائے گی؟ تو اذان کے لیے کھڑے ہو کر بھی آپ دے سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی دے سکتے ہیں، دونوں طرح اذان دی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو کر اذان دے دیں، اور اذان کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا رخ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ آپ کا رخ قبلے کی جانب ہو، بچے کا رخ جو ہے جیسے بھی ہو، اس کی کوئی جو ہے ضروری نہیں ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ آپ کا رخ، اذان دینے والے کا رخ جو ہے قبلے کی طرف ہو۔ بچے کی پہلے دائیں کان میں اذان کہی جائے، پھر بائیں کان میں اس کی اقامت کہی جائے۔ یہ جو ہے مختصراً طریقہ ہے اذان اور اقامت کہنے کا۔ اس کے لیے جو ہے اذان آہستہ آواز سے کہی جائے گی، بآواز بلند، اتنی بھی زور سے نہیں کہا جائے گا کہ بچے کے کان کے پردے پھٹ جائیں۔ آہستہ آواز سے، جس قدر چھوٹا بچہ ہے اسی لحاظ سے اتنی ہی آواز کے ساتھ بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہہ دی جائے گی۔